اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام صدق الله العظيم۔ سورہ النساء کی پہلی آیت مبارکہ کا جزو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ عز و جل سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں آخر میں نے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کو آپس کے تعلقات کس طرح سے نبھانے چاہیے۔ اسی موضوع پر آج انشاء اللہ عز و جل ہم تفصیل کے ساتھ کچھ ایمان افروز باتیں اپنے بیان میں سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا اور رشتوں کا لحاظ رکھو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرو، خوشی میں، غمی میں، دکھ میں، درد میں ہر طرح سے ان کا ساتھ دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کچھ پہلو آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے رشتہ داروں کی کچھ کیٹیگریز ہیں، ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے جو مستحق ہیں وہ ماں اور باپ ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل الگ سے بیان کر کے واضح فرما دیا اور ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ تو احسان یہ حسن سلوک کی انتہا ہے کہ ایسا حسن سلوک کیا کرو کہ جو احسان کے زمرے میں آئے، اور اس کے مستحق کون ہیں؟ اس کے مستحق ہیں ماں اور باپ۔ اور پھر اس کے بعد اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی زوجہ، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اس کے بچے، اس کے سگے بہن بھائی، اس کے سگے چچا پھپھی خالہ ماموں، یہ سب حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان سے کے آگے کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اگر ہم دیکھیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو سگے والد ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے، اور آپ چند برس کے تھے کہ آپ کی سگی والدہ محترمہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کا کوئی سگا بھائی یا سگا بہن نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھے، تو اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے رشتہ داریاں نبھائی ہیں تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم کو پھر کس طرح سے اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
نے جن خواتین کا شیر خوارگی میں دودھ نوش فرمایا ہے ان میں دو بہت مشہور ہیں، ایک ہیں بی بی حلیمہ سعدیہ اور دوسری ہیں بی بی ثویبہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی مائیں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بہت حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، چنانچہ مواہب اللدنیہ میں منقول ہے کہ حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی بی بی ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت زیادہ اکرام فرمایا کرتی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ مدینے سے بھی اپنی اس دودھ پلانے والی رضاعی ماں جناب بی بی ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کپڑے، عطیات اور دیگر تحائف مکے میں بھیجا کرتے تھے، یعنی بھولے نہیں بلکہ اپنی اس دودھ پلانے والی رضاعی ماں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھا اور ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری رضاعی ماں جناب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت یاد فرمایا کرتے۔ چنانچہ غزوہ حنین سے واپسی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو مال غنیمت کا ایک بہت بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مختص فرمایا اور ان کو بھجوایا۔ اب غور فرمائیے کہ یہ دو وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی مائیں ہیں کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ صرف دودھ پلایا ہے۔ تو جو صرف دودھ پلانے والی مائیں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک فرمایا، تو جس کے بطن مبارک سے کوئی بندہ پیدا ہو تو اس کو اپنی سگی ماں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس جرم، میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں انتقال فرما چکی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کوئی تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک خالہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارے اسی عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو سگی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سگی خالہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اس کی برکت سے بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں بھی ہوتی ہیں، تو جو سگی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو سگی ماں کا خیال رکھے، تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا بہترین معاملہ فرمائے گا اور اس کی پریشانیاں کیوں نہ دور فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں سے دو چچا صاحب ایمان ہوئے، ان میں سے ایک جناب امیر حمزہ اور دوسرے جناب عباس ابن عبد المطلب۔ جناب امیر حمزہ یہ تو مکہ مکرمہ ہی میں اسلام قبول کر چکے تھے، اور نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم فرمانے پر آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے۔ لیکن جناب عباس ابن عبد المطلب یہ کب ایمان لائے؟ یہ غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی تھی کہ جب میرے والد ابو قحافہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے خوشی اس وقت ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، کیونکہ میرے والد کے کلمہ پڑھنے اور اسلام قبول کرنے میں میری خوشی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ جب جناب عباس ابن عبد المطلب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ سرکار اس وقت سب سے زیادہ خوش تھے، لہذا مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب جناب عباس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو آپ جو ہیں وہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ اچھا، آپ ذرا غور کیجئے کہ جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے سگے چچا ہیں۔ خطبے میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، امین شریفین، سرکار کے دو چچا امیر حمزہ و عباس، یہ خطبے کے اندر ان دونوں کے نام آتے ہیں، تو یہ دونوں وہ سگے چچا ہیں سرکار کے کہ جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن جناب عباس ابن عبد المطلب مکے میں مسلمان نہیں ہوئے۔ سرکار نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، اس وقت بھی جناب عباس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آقا کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، پتھر کلمہ پڑھنے لگے، اس وقت بھی جناب عباس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک درخت کو سرکار نے اشارہ کیا، وہ درخت چل کے آقا کی بارگاہ میں آیا، آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، سرکار نے اشارہ فرمایا، وہ درخت واپس جا کے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی جناب عباس انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ سفر معراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں ہوا، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان واقعات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، لیکن جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت عباس نے کلمہ کب پڑھا؟ جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ اس وقت پڑھا جب سرکار کے علم غیب کو دیکھ لیا۔ سرکار کے علم غیب کو دیکھا نا، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اب سنیے، جب جناب عباس ابن عبد المطلب جنگ بدر کے لیے کفار کے ساتھ روانہ ہوئے مکے سے، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، تو آپ اپنی زوجہ ام الفضل کے پاس گئے، اور ایک بڑی سی تھیلی تھی، اس کے اندر سونا بھرا ہوا تھا، تو آپ نے وہ تھیلی جس میں سونا بھرا ہوا تھا خاموشی سے جا کر کے اپنی زوجہ ام الفضل کو دی، اور ام الفضل کو دینے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں جنگ پر، پتہ نہیں زندہ واپس آؤں یا نہ آؤں، یہ سونا ہے
اس کو تم اپنے پاس رکھنا، اگر زندہ واپس آ گیا تو صحیح ہے، اور اگر زندہ واپس نہ آیا تو اس طرح سے اس کو خرچ کرنا، بچوں کو اتنا حصہ دینا، تم اتنا حصہ لینا، پورا انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھا دیا۔ اور یہ بات صرف جناب عباس اور ان کی زوجہ ان کے درمیان تھی، کوئی اس بات کو نہیں جانتا تھا۔ غزوہ بدر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور مسلمانوں نے بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کو، مکے والوں کو قید کر لیا۔ انہی قیدیوں میں جناب عباس ابن عبد المطلب بھی تھے۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا ہے۔ انہی میں جناب عباس ابن عبد المطلب بھی تھے۔ جب قیدیوں کو لایا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے دو شرطیں رکھی۔ ایک شرط یہ رکھی کہ اپنا اپنا فدیہ ادا کرو، اور فدیہ ادا کر کے رہائی ہے واپس مکے چلے جاؤ، یا یہ کرو کہ مدینہ منورہ کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھاؤ، جو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا اس کے لیے بھی رہائی ہے، وہ مکے واپس چلا جائے۔ اب آئے جناب عباس ابن عبد المطلب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں چچا عباس، آپ تو فدیہ ادا کریں گے۔ حضرت عباس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں چچا عباس آپ تو فدیہ ادا کریں گے۔ تو جناب عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ بھتیجے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میرے پاس کچھ مال نہیں ہے، میں فدیہ کیسے ادا کروں؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے چچا، جب مکے سے چلے تھے جا کر چچی کو جو سونا دے کر کے آئے تھے، اس سونے میں سے کچھ منگا کر اپنا فدیہ ادا کر دو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ اے محمد، آج سے پہلے میں نے تمہاری حقانیت کو نہ دیکھا، لیکن یہ بات صرف میری اور میرے بیوی کے درمیان تھی، اب میں نے جان لیا کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا، لیکن سرکار کا علم غیب دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ بھی بہت زیادہ حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس ہدایت کہ ہم بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہی حسن سلوک والا برتاؤ کیا کریں۔ لیکن فی زمانہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دو ایکسٹریمز، ایک ہے شادی بیاہ خوشی کے معاملات، دوسرے ہے موت فوتگی۔ لوگوں کے درمیان اتنے آپس میں رنجشیں اور جھگڑے ہیں کہ لوگ اپنے سگے رشتہ داروں کی شادیوں اور فوتگی کا بھی بائیکاٹ کر دیتے ہیں، نہ شادیوں پہ جاتے ہیں نہ مرنے پہ جاتے ہیں، ایسے رشتے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ قبیلہ بنی حوازن یہ کفار مکہ کا حلیف قبیلہ تھا، اور غزوہ بدر کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بہت اپنے نفری بھی بھیجی تھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور کافی مال و اسباب بھی جو ہے وہ دیا تھا کفار مکہ کو کہ مسلمانوں سے لڑو اور جا کر مدینے پہ حملہ کرو۔ تو جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا کہ جاؤ اور جا کر کے قبیلہ بنی حوازن کو ذرا سبق سکھا کے آؤ کہ انہوں نے اتنی سازش کی اور مدینے پر جو ہے وہ حملہ کرنے میں انہوں نے کفار مکہ کی اعانت کی۔ مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا لشکر پہنچتا ہے قبیلہ بنی حوازن، مقابلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے، اور جو صحابہ کرام علیہ الرضوان ہیں مسلمان فوجی، یہ بہت سارے لوگوں کو قید کر لیتے ہیں، ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں۔
تو بہت سارے لوگوں کو قید کر لیتے ہیں. ان قیدیوں کے اندر ایک عورت ہوتی ہے. وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نہیں جانتے تم کون ہو، تم بتاؤ تم کون ہو. کہتی ہے کہ میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ہوں اور میں تمہارے نبی کی رضائی بہن ہوں. میں تمہارے نبی کی رضائی بہن ہوں اور حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، میرا نام شیمہ. تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ ان کا بڑا احترام کرتے اور احترام کے ساتھ ان کو مدینے میں لے کر کے آتے. مدینے میں جب لے کر کے آتے ہیں تو قیدیوں کے اندر یہ ہوتی ہیں بی بی شیمہ، ابھی تک انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیدیوں میں ایک عورت ایسی بھی ہے کہ جو کہتی ہے کہ وہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے اور اس کا نام شیمہ ہے. سرکار خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو میرے سامنے لاؤ. بی بی شیمہ آتی ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہیں، بچپن کے سارے واقعات ان کو یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنا روتی ہے کہ ہچکیاں بن جاتی ہیں اور سرکار کا دیدار کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو خوب مال و دولت بھی عطا فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں، اور خوب ان کو جو ہے وہ ساز و سامان عطا فرماتے ہیں رشتہ داری کے تعلق سے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری بہن شیمہ، اگر تم چاہو تو میں مدینے میں تمہارے لیے گھر بنوا دوں، اور اگر تم چاہو تو واپس اپنے قبیلے بنی حوازن میں چلی جاؤ. تو وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے تو بنی حوازن میں ہی ہیں، تو اپنے بچوں سے دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، تو میں واپس جانا چاہتی ہوں تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاروں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے اے میری بہن شیمہ، تم جاؤ بنی حوازن اور بنی حوازن میں جا کر اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارو. اب یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب چلنے لگتی ہیں نا، تو چلتے چلتے رک جاتی ہیں، پلٹ کے آتی ہیں، اور پلٹ کے آ کر صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہتی ہیں کہ میں تم کو تمہارے نبی کے بچپن کا کوئی واقعہ نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ. کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں تمہارے نبی کے بچپن کا کوئی واقعہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اے شیمہ، ضرور ہم کو ہمارے پیارے آقا کے بچپن کا واقعہ سناؤ. اب حضرت بی بی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا واقعہ سناتی ہیں. کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 6 یا 7 سال بڑی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت سال یا سوا سال تھی. میری ماں حلیمہ سعدیہ جب گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، کھانا وغیرہ پکایا کرتی تھی، تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ قریبی باغ میں چلی جایا کرتی تھی، اور باغ میں جا کر ہم کھیلتے تھے اور پیارے آقا کا دل بہلایا کرتے تھے. ہم کھیلتے تھے اور آقا کا دل بہلایا کرتے تھے. کہتی ہے کہ ایک دن اسی طرح میں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد اپنے قبیلے کی اور دیگر لڑکیوں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسی باغ میں گئی. ایک درخت کے نیچے ہم نے سرکار کو بٹھایا، اور بٹھا کر ہم سب آپس میں جو ہے وہ گھیرا باندھ کر اور تالیاں بجانے والا کھیل کھیلنے لگے. اور اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ایک شیر آ گیا ہے. اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ایک شیر آ گیا ہے، اور شیر کو دیکھتے ہی ہم لڑکیوں کے اوسان خطا ہو گئے اور ہم سب ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ لیے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی موجود ہیں، اور کہتی ہیں ہم ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ لیے، اور میں دوڑتی ہوئی اپنے گھر پر آئی اور آ کر اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ ماں، ہمارا جو وہ مکے والا بھائی ہے اس کو ہم کھلانے کے لیے باغ میں لے کر کے گئے تھے، وہاں ایک شیر آ گیا ہے، اب ہمارا بھائی وہاں باغ میں اکیلا ہے اور وہاں شیر ہے، ہم تو سب ڈر کے آ گئے ہیں. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ایک لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور گھبراہٹ کے اندر بھاگتی ہوئی اس باغ میں پہنچی. بی بی شیمہ کہتی ہیں میں بھی ان کے ساتھ تھی. جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور
اس شیر نے سرکار کے قدموں پہ سجدہ کیا ہوا ہے. سرکار بیٹھے ہوئے اور اس شیر نے سرکار کے قدموں پہ سجدہ کیا ہوا ہے. پیارے آقا نے ایک ہاتھ سے اس شیر کا کان پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے بچے جس طرح سے ہاتھ سے کسی چیز کو مارتے ہیں سرکار اس شیر کی پٹائی لگا رہے. بی بی شیما کہتی ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو سرکار نے اتنا تبسم فرمایا کہ سرکار کے دانت ظاہر ہو گئے. سبحان اللہ. کہتی ہے کہ جب اس شیر نے ہماری آہٹ سنی، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا، ہم نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور گود میں لے کر واپس اپنے گھر آ گئے. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری بہن شیما، تمہیں پتہ ہے وہ شیر آیا کیوں تھا؟ سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں میری بہن شیما تمہیں پتہ ہے وہ شیر آیا کیوں تھا؟ بی بی شیما کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں پتا کہ وہ شیر کیوں آیا تھا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری بہن شیما، سوائے جنات اور انسانوں میں جو محروم لوگ ہیں، یعنی وہ کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے، تو سوائے جنات اور انسانوں میں جو محروم لوگ ہیں ان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز، چرندہ پرندہ درخت حجر شجر، سب مجھے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور وہ جو شیر آیا تھا اے میری بہن شیما، وہ تو میرا دیدار کرنے کے لیے آیا تھا. تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے جو ہم نے یہ واقعات سنے ہیں، تو ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے، درازی عمر بالخیر ہو جائے، اور اس کی روزی میں برکت ہو جائے، روزی میں وسعت ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز فرما دے گا اور اس کے رزق کو بھی بڑھا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.